رہی اللہ اکبر. اچھا اب وہ جو قیام تھا وہ کیا تھا؟ بولیں بولنا بولتے رہنا. قیام فرض تھا تو یہ بندہ تو وہاں کھڑا ہی نہیں ہوا، حالانکہ بالکل ہٹا کٹا ٹھیک تھا، کھڑا ہو سکتا تھا. اور یہ بھی غلط ہے کہ وہاں اتنا رش، کہیں شاید و نادر ایسا ہوتا ہے کہ ریل میں اتنا رش ہو کہ کھڑا ہو کر ہونے کی جگہ نہ ہو کہ بندہ کھڑا ہو کر نیت نہ کر سکے، ورنہ اتنی جگہ موجود ہوتی ہے کہ کھڑا ہو کر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، کسی کو ہٹا بھی سکتا ہے، یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن وہ باوجود اس کے جان بوجھ کر سہولت کے چکر میں پڑا ہو کر کھڑا ہی نہیں ہوتا. ایسے شخص کی مطلق نماز نہیں ہوئی ہے. لازمی ریل میں ہے، کہیں ہے، کھڑا ہونا شرط ہے. کھڑا چونکہ صحت ہے، کھڑا ہو سکتا ہے تو اسے جتنا وقت کھڑا ہو سکے اتنا کھڑا ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ بڑا یاد رکھنے والا، ذہن میں رکھنے والا ہے کہ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے دوسرا ہے قرات. کیا ہے؟ قرات. قرات کے لیے بھی اچھا، ایک تو ہم جو پڑھتے ہیں ہمارے اول تو تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے، یعنی الفاظ ٹھیک نہیں ہوتے. پھر بعض دفعہ ہم نے ایسا دیکھا کہ ہمارے دوست اتنا سپیڈ میں الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خوب پوچھا جائے نا کہ ابھی کیا پڑھا تو خود بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کیا پڑھ دیا. اب میں آپ کو آسان سے ایک بات سمجھاتا ہوں. ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سماعت کر رہے ہیں نا، اور ابھی میں ایسی گفتگو کروں کہ بولتا جاؤں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے، بولے آپ سنائیں گے، آپ نے دوسری بار کہنا وہاں جا کر کیا لینا، بات کا تو پتہ نہیں چلتا، تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کہتے ہیں، تو وہاں ہم نے سننا کیا ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں ہم التجائیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی عظمتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بارگاہ سے ہدایت طلب کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بندہ بول لے ایسے کہ پھر خدا ہی جانے اور کسی کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، تو خدا بھی اس کو کہتا ہے جانے دو، اس سے کیا لینا، اسے بولنے کی تمیز بھی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہ پتہ ہی نہیں کیا بول رہا ہے تو کیا نہیں بولا. اس لیے الفاظ کی درستگی قرات میں ایسا ضروری ہے. اطمینان سے نماز پڑھے جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ نمازی جب نماز پڑھتے ہیں، کچھ ایسے نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھ کر گھر کو لوٹتے ہیں تو ان کی نماز ایک گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر پیچھے سے اسے ماری جاتی ہے کہ یہ اپنی نماز بھی لیتا جا. اللہ فرماتا ہے اس کی نماز کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہماری باتوں کا محتاج تو نہیں ہے، وہ اس کی نماز منہ پہ ماری جاتی ہے بھی ساتھ لیتا جاتے ہیں، ایسی نماز کی ضرورت نہیں. اور وہ ایسی نمازیں ہوتی ہیں جن کے اندر نہ قیام کا اہتمام، نہ رکوع کا، نہ سجود کا، نہ قومے کا، نہ جلسے کا، نہ الفاظ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کی نماز جو ہے وہ واپس کر دی جاتی ہے. نماز ایسے طریقے سے پڑھنی چاہیے بندے کو کہ اس کا ہر لفظ اطمینان کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو حکم ہے نا، بعض لوگ رکعتوں کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں کہ میں نے رکعتیں زیادہ پڑھ لینی ہیں. اچھا وہ زیادہ پڑھنے والا ادھر خیال نہیں کرتا کہ میں پڑھ کیسے رہا ہوں. تو اگر ہزاروں رکعت بھی پڑھ لینا، اس سے بہتر وہ شخص ہے جو 2 رکعت ہی پڑھے لیکن اطمینان کے ساتھ پڑھے، سکون کے ساتھ پڑھے گا. اس کی 2 رکعتیں اس 1000 والوں کی ہزاروں سے زیادہ ہو جائے گی. تو جب بھی نماز پڑھیں اطمینان کے الفاظ ادا کرنے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ. یوں سمجھیں آج جو ایک شکایت عموماً ہمارے پاس آتی ہے، کیونکہ میرے پاس عموماً یہ مسائل آتے رہتے ہیں، یہ ایک شکایت بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ جی نماز میں خیال بہت آتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نماز میں خیال بہت، یہ بڑی شکایت ہے. یہ حل بتائیں، اس کا آسان سا حل ہے شکایت. اور یہ کبھی خیال ایسے نہیں آئے. شاید کوئی صحابہ میں اور ان لوگوں میں ہو جس نے اس طرح کی شکایتیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوں، شاید الا ماشاءاللہ کم، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی شکایتیں جا کر کی ہوں، جی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں نا کہ میری نماز دل نہیں لگتا وہ لگے. کیوں؟ وہ ان کے پاس طریقہ پہلے سے موجود تھا، وہ آج ہمارے پاس بھی ہم نے اس سے روگردانی کر لیا. وہ طریقہ یہ ہے کہ جس وقت پڑھے نا جو اس کی طرف توجہ کریں. مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو عموماً ہر شخص اس کے بھئی لفظی معنی نہ بھی جانتا ہو نا،
تو بامحاورہ کچھ حد تک جانتا ہی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ ہی کی ساری تعریفیں اور وہی سب کو پالنے والا ہے، جانتا ہے. اب جب پڑھے نا الحمدللہ رب العالمین، تو دھیان میں، ذہن میں، خیال میں یہ بات گھوم رہی ہو کہ میرا رب کتنا رحیم ہے کہ وہ سب کو پالنے والا ہے، میں اسی کی تعریف کر رہا ہوں. اس طرح الرحمن الرحیم خیال میں یہ بھی ساتھ چل رہا ہو کہ میں جس بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا مہربان ہے. تو اس طرح جو جہاں پڑھا جائے ساتھ خیال بھی ادھر ہی گھومتا جائے، یقین جانے شیطان قریب بھی نہیں بھٹکے گا، وہ وقت ہی اسے نہیں ملے گا کہ بندے کو بھٹکانے کا. تو یہ جب ہماری چونکہ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ادھر تو دھیان ہوتا نہیں، تو پھر شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے بہرحال سب سے پہلی قرات کے اندر ہے الفاظ کی درستگی. انشاءاللہ باقی مسائل اپنے مقام پہ آگے آتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم وما علینا الا البلاغ المبین. اور اگر کسی ساتھی کا کوئی چھوٹا موٹا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. پلین میں جی پلین میں نماز نہیں ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص پڑھتا بھی ہے، جس طرح میں نے بتایا ہے اس کا ریل کا، اگرچہ اس کے جہاز کے اور ریل کے حکم الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، لیکن اگر کسی نے پڑھ بھی لیا ہے تب بھی اسے دہرانی ہوگی. ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی. ایک تو یہ ہے، میں بارہا یہ بتاتا ہوں، یہاں کے ہوں کہیں کے ہوں، جب بھی سوال کرنا نا کسی شخص کی طرف منسوب نہیں کرنا کہ کون کیا کر رہا ہے. سر مطلق آپ پوچھیں کہ چھوٹی داڑھی ہے یا داڑھی ہے یا نہیں ہے، چھوٹی ہے، تو اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ جواب بھی مل جائے گا اور کسی شخص کے اوپر الزام بھی نہیں، تنقید بھی نہیں ہوگی. کیونکہ ہمارا کام یہاں تنقید کسی کے اوپر کرنا نہیں ہے. ہمارا کام صرف دین ہے، اسلام کو صحیح مسائل جو ہے وہ سمجھنا، سیکھنا اور پہچاننا، جاننا ہے. تو بہرحال جہاں چھوٹی داڑھی والا امام ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ احناف کا یہی ہے، چھوٹی داڑھی والے کے امام کے پیچھے وہ کہیں بھی ہو، کسی جگہ پہ بھی کھڑا ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ہاں ایک ہوتا ہے سفر میں آپ جا رہے ہیں، اتفاق کیا ہے ابھی میں بتا رہا ہوں کہ کسی کو چھوڑے